السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کریں گے جب حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور انہوں نے مکہ میں پہلی اذان دی۔ حضرت بلال اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ان کا آقا ان پر بے انتہا ظلم کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا نے انہیں تپتی زمین پر لٹا دیا اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا اور انہیں دھمکی دے رہا تھا کہ اے بلال اسلام سے باز آ جاؤ، لیکن پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ لگاتے۔ اس قدر تکلیف کے باوجود بھی حق اور سچ پر قائم رہتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو انہیں صبر کی تلقین کرتے اور جنت کی بشارت دیتے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر مجھ سے بلال کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہوتی تو میں اسے خرید کر آزاد کر دیتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے آقا ابو امیہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنا ہے۔ تو ابو امیہ کہنے لگا کہ میں بلال کو دگنے داموں میں بیچوں گا اور 3000 درہم ان کی قیمت ہوگی، اور مجھے تمہارے پاس جو خوبصورت اور طاقتور غلام ہے اس کے بدلے مجھے دینا ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سودا منظور کر لیا۔ تو ابو امیہ کہنے لگا، اے ابوبکر میں تو تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، لیکن تم تو بڑے بے وقوف نکلے، لیکن تم نے تو بہت زیادہ گھاٹے کا سودا کیا ہے اور ان کی قیمت تو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو امیہ میری آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں جانتے کہ بلال کا کیا مرتبہ ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیے اور انہیں خرید کر آزاد کر دیا، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی طرح اسلام کے لیے اپنی خدمات انہوں نے پیش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول تھے اور اپنی خدمات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا اور کعبے میں سے بتوں کو ہٹا دیا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا تو نماز کے لیے 5 وقت بلانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے اذان دینے کا حکم دیا گیا۔ تو اسلام کے سب سے پہلے اذان دینے کی سعادت حضرت بلال کو حاصل ہوئی۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم فرمایا
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر پہلی مرتبہ اذان دی، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح پانچوں وقت کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے اور مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت ہی خوبصورت اور بلند تھی، اور ان کی آواز میں ایک کشش تھی، اور ان کی آواز بہت زیادہ سریلی اور دل فریب تھی۔ آواز سن کر بہت زیادہ دل خوش ہو جاتا تھا۔ اذان کی آواز سن کر دل باغ باغ ہو جاتا تھا، اور ان کی آواز میں ایک تاثیر تھی کہ جو بھی ان کی آواز کو سنتا اپنے سارے کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے آتا۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حی علی الفلاح حی علی الصلاح کہتے تو یہ آواز سن کر دل کو عجیب سا سکون ملتا، اور پھر ان کی آواز میں ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور پانچوں وقت مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حاضر رہتے تھے، اور غزوہ خندق میں بہت زیادہ بہادری دکھائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے، یعنی کہ آپ کا رنگ نہایتی سیاہ یعنی کالا تھا، اور ہونٹ بہت زیادہ موٹے موٹے تھے۔ آپ کی جسامت بہت زیادہ موٹی موٹی تھی، اور عرب میں غلاموں پر نہایتی زیادہ ظلم کیا جاتا تھا۔ ان کی زندگی بہت زیادہ بدترین ہوا کرتی تھی، اور انہیں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا کرتا تھا۔ لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور حق اور سچ پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حبشی غلام کو اس قدر عزت اور افضائی سے نوازا، انہیں اس قدر بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا۔ یہ وہی حبشی غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جس کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، جس کی صدا کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اسلام نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے اور مسلمان ان کی آواز سن کر بے حد خوش ہوتے اور ان کی صدا پر نماز کے لیے اپنے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر چلے آتے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہونے کی انہیں سعادت نصیب ہوئی۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی اور انہیں رضی اللہ عنہ کا لقب دیا گیا، یعنی کہ اے بلال تم صبر کیا کرو، کیونکہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے کئی زیادہ بہتر ہے، اور اے بلال اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج کے سفر پر گئے ہوئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے اور
کس قدر خوبصورت اور میٹھی آواز ہے، اور وہ کون ہے جو جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک